اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ حصہ نظم مکمل پڑھ چکے ہیں، اب ہم حصہ غزل شروع کرتے ہیں۔ حصہ غزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ حصہ غزل کو شروع کرنے سے پہلے یا غزل پڑھانے سے پہلے میں آپ کو غزل کا تعارف بتا دوں، غزل کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ غزل کیا ہوتی ہے۔ غزل اردو کی سب سے اہم اور مقبول ترین صنف شعر ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہے، غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے۔ غزل کے لغوی جو ہے وہ معنی ہے عورتوں سے بات چیت کرنا یا عورتوں سے متعلق گفتگو کرنا۔ اس کے علاوہ ہرن کے منہ سے بوقت خوف جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے، غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے غزل وہ صنف شعر ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا بیان کیا جاتا ہے اور اس میں درد و سوز کی کیفیت بھی ساتھ میں موجود ہو۔ اصطلاحاً غزل کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم اور مکمل ادا ہوتی ہے۔ مختلف اشعار کا مفہوم عموماً جدا جدا ہوتا ہے۔ یہ پوری غزل ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پوری غزل ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتی ہے۔ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے اور بعض غزلیں جو ہوتی ہیں ان میں ردیف نہیں بھی ہوتا، وہ ردیف کے بغیر ہوتی ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ انہیں کچھ جو ہے وہ غزلوں کے درمیانی اشعار میں بھی شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں مقطع نہیں کہا جا سکتا۔ غزل اور نظم میں بہت جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ نظم ایک عنوان کے تحت لکھی گئی ہوتی ہے۔ نظم کے ہر شعر میں ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، ایک ہی بات کو جو ہے ایک ہی موضوع کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو غزل ہوتی ہے اس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک مکمل مضمون لیے ہوتا ہے۔ ہر شعر کا مضمون جو ہے وہ دوسرے شعر سے جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نظم کا تو خلاصہ لکھ سکتے ہیں لیکن غزل کا آپ خلاصہ نہیں لکھ سکتے۔ اب حصہ غزل میں پہلا جو ہے وہ شاعر ہے آپ کے نصاب میں شامل، وہ میر تقی میر ہیں۔ ان کا دور حیات ہے سن 1723 سے 1810 تک۔ میر تقی میر ان کا نام اور میر تخلص تھا۔ 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک درویش منش انسان تھے۔ والدہ بچپن ہی میں فوت ہو گئیں اور ابھی 12 سال کے تھے کہ والد بھی فوت ہو گئے۔ اب جو مصائب و آلام کا سلسلہ شروع ہوا تو مرتے دم تک جاری رہا۔ دلی کے حالات خراب ہوئے تو آگرہ چلے گئے، وہاں بھی حالات بہتر نہ ہوئے تو دلی آ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ بعد میں نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ بلا لیا اور 300 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، مگر میر اپنی خود پسندی کی وجہ سے دربار سے بھی الگ ہو گئے۔ عمر کا آخری حصہ انہوں نے جو ہے وہ انتہائی تنگ دستی میں گزارا۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قصیدہ، مثنوی، قطع، رباعی اور غزل میں طبع آزمائی کی، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کو شاعر ہیں۔ چھوٹی بحر اور سادہ زبان میں ان کے شعروں میں بلا کی کشش ہے۔ حزن و ملال ان کے مزاج کا اور سوز و گداز ان کی غم کا اہم جز ہیں۔ درد و غم کی سچی تصویریں ان کے کلام کا جزو اعظم ہیں۔ بے ساختگی، رمز و ایما اور موسیقیت میر کی غزل کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی عظمت کو غالب سمیت سب نے تسلیم کیا ہے۔ اب آئیے ہم پہلی غزل کو شروع کرتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی بے ثباتی اور انسانی اقتدار کی ناپائیداری کا ذکر کر کے شاعر نے لوگوں کو عبرت دلائی ہے کہ تاریخ انسانی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے اور ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ اقتدار اور دولت عارضی اور فانی ہیں اور فانی ہی رہیں گی۔ یہ بے ثبات چیزیں جس کو میسر آ گئیں وہ چند روز کے لیے اپنے سر میں خمار پیدا کر کے متکبر ہو جاتا ہے اور اپنی حیثیت اور عاقبت بھول جاتا ہے کہ
اسے مرنا ہے، وہ مرنے کے ساتھ ہی اقتدار اور دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زندگی ہی میں یہ سب کچھ چھن جاتا ہے۔ اقتدار کی بدولت اگر آج کسی کی شان میں جلوس نکلتا اور شادیانے بج رہے ہیں تو کل موت کی نیند سو جانے پر اس کی میت پر ماتم ہو رہا ہوگا۔ زندگی کی بے ثباتی کا یہ موضوع صرف جو ہے وہ میر تقی میر نے ہی نہیں، دوسرے بھی بہت سے شعراء نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اب شاعر کائنات کو ایک پڑاؤ اور مسافر خانہ تصور کرتا ہے۔ یہاں پر آنے والا کوئی بھی مسافر یہاں سے مال و اسباب ساتھ لے کر نہیں جاتا، سب کچھ جو ہے وہ اس دنیا میں ہی گنوا بیٹھتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے اسے سفر کی اگلی منزل عاقبت سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا کے مسافر خانہ میں رہ کر یہاں کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں یوں گم ہو جاتا ہے کہ اگلی منزل کا خیال ہی گم کر بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ جب موت آتی ہے، یعنی اس منزل سے کوچ کا وقت آتا ہے، تو اگلی منزل کے لیے اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہوتا۔ غرض کہ اس شعر میں بھی میر نے دنیا کی بے ثباتی کا تصور دلا کر سامان عبرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیری ناانصافی کی وجہ سے عشق کے میدان میں ہم نے جتنے صدمے اٹھائے ہیں ان میں سے ہر صدمہ روز قیامت کے منصف اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگے گا۔ زخم جگر سے مراد ہے محبت کے زخم، جگر پر لگنے والے زخم، محشر قیامت، داور انصاف کرنے والا، انصاف طلب انصاف چاہنے والا، بیداد گری ظلم اور ناانصافی۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں عاشق راہ وفا پر قائم رہا، لیکن محبوب نے عاشق کے ساتھ ہر طرح کی ناانصافی اور بے وفائی روا رکھی۔ جب عاشق یہ دیکھتا ہے کہ محبوب کا رویہ بدلنے کا کوئی امکان نہیں تو پھر وہ اسے روز قیامت کے محاسبے سے ڈراتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی تمام ناانصافیوں، حق تلفیوں، زیادتیوں کا معاملہ قیامت کے دن خدا چکائیں گے، اور ناانصافی، حق تلفی اور زیادتی کرنے والوں کو سزا دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ شاعر بھی اپنے محبوب سے جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جس طرح سے میرے سے سخت رویہ رکھتے ہو، میرے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک جو ہے وہ برتتے ہو، تو میں جو ہے وہ اسی طرح سے تمہیں جو ہے وہ میں قیامت کے دن جو ہے وہ، اب تو تم مجھے انصاف نہیں دیتے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ ان تمام معاملات پر جو ہے وہ خود خدا کی نظر ثانی ہوگی، اور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تیرے ان سخت رویوں کا انصاف چاہوں گا، اور وہ مجھے انصاف دینے والا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ کارگہ کہتے ہیں کارخانہ کو، آفاق کا جو ہے وہ کہتے ہیں کائنات، دنیا کو۔ شیشہ گری، شیشہ سازی بہت مشکل اور نازک کام۔ شاعر نے اب کائنات کو شیشہ سازی کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے، اور وجہ شبہ جو ہے وہ اس میں نزاکت ہے۔ شیشے کے کارخانے میں بہت احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے، ذرا سی بھی احتیاطی سے اندیشہ ہوتا ہے کہ شیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے اور چوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ شاعر نے اس مثال سے اہل زمانہ کو عبرت دلانے کی کوشش کی ہے کہ کائنات میں ہمیں بھی زندگی احتیاط سے گزارنی چاہیے۔ ذرا سی بے راہ روی یا بے احتیاطی سے ہمارے اندر کا انسان ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے اور اس کی شکل مسخ ہو سکتی ہے۔ شاعر نے احتیاط کی انتہا یہاں تک پہنچا دی ہے کہ یہاں سانس بھی آہستہ آہستہ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے زور سے سانس لینے پر بھی کائنات کا نظام شیشہ گری ٹوٹ پھوٹ جائے، یعنی بہت ہی زیادہ احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا میں اصولوں اور ضابطوں کے تحت زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ یہاں انسانی نفسیات کا ایک بہت باریک نکتہ شاعر نے بیان کیا ہے کہ محتاط رویہ عین فطرت ہے۔ سیندھ سیندھ کر قدم اٹھانا اور اعتدال کی راہ پر چلنا سلامتی کا سفر ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی یا عدم توجہی سے معاملہ انسانی بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ جگر سوختہ، جس کا جگر جل گیا ہو، ٹک ذرا جلد خبر لے، جلدی جو ہے وہ اس کا پتہ کرو۔ چراغ سحری، صبح کا چراغ جو بجھنے والا ہو، اس سے مراد ہے ایسا شخص جو مرنے والا ہو، مرنے کے قریب ہو۔
میر کے اندر عشق کی آگ بھڑکی اور اس کا جگر جل کر راکھ ہو گیا، اس لیے اب وہ چند لمحات کا مہمان ہے۔ جس طرح چراغ سحر کی زندگی قریب الاختتام ہوتی ہے، اسی طرح اس کی زندگی بھی قریب الاختتام ہے۔ اس کا بچنا اب محال ہے، کسی وقت بھی اسے موت کا پیغام مل سکتا ہے۔ اس لیے اے محبوب، تو سارے گلے شکوے، ناز و ادا اور فخر و غرور بھول کر اپنے چاہنے والے کو ایک بار مل لے۔ اس بیچارے دکھے ہوئے دل والے کی خبر لے، مرنے سے پہلے اس کو تم جو ہے وہ ایک دفعہ جا کر اس سے ملاقات کر لو، اگر جو مر گیا تو پھر مرنے پر ہار پوچھنے کا کیا فائدہ۔ لفظ ٹک میر کا خاص مرغوب لفظ ہے، جو اس کے اشعار کو عام بول چال کا لہجہ عطا کرتا ہے۔ حسن و ملال، درد و غم اور سوز و گداز کلام میر کا خاصہ ہے۔ یہ سارے رنگ اس شعر میں بھی اور اس غزل میں بھی موجود ہیں۔ اس شعر میں محبوب کے علاوہ زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ دانشوروں اور اہل عرفان لوگوں کو زمانے سے اکثر شکوہ ہی رہا ہے کہ زمانے نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی۔ یہاں مرنے کے بعد قبر پر چراغ جلانے کا رواج ہے، زندگی میں قدردانی کا دستور ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر شعراء دنیا والوں کو اپنی اور ان کی زندگی کی بے ثباتی کا احساس دلاتے رہتے ہیں اور اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ عزیز طالبات، اس غزل میں سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو وہ آپ لیکچر کے دوران مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔